السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھائی، آپ کا یہ کہنا کہ روافظ سے گفتگو کرتے ہوئے یعنی شیعہ سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر دفاع کرنا پڑے تو کس طرح دفاع کرنا ہے؟ بات اتنا سادہ ہوتی تو آج دنیا میں یہ دو فرقے ہوتے ہی کیوں؟ اہل تشیعوں میں کتنے بڑے بڑے فقہا، علماء، عربی دان، صرف نحو کے ماہر، محدث، محقق، اتنے اتنے بڑے مورخین جن سے کہ اہل تسنن نے بھی روایات لی ہیں۔ کو معمولی لوگ تو ادھر بھی نہیں ہیں، ادھر بھی اہل تسنن جو ہے اتنا سب کچھ ادھر بھی ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، فقہا ہیں، سب کچھ ہے۔ اب ہم نے اگر یہ دفاع کرنا ہے کہ جی ثقیفہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے، آپ کو سب پتہ ہی ہے کہ وہاں پر حضرت سعد بن ابی عبادہ اور ان کے جو تھے قبیلے والے، وہ اکٹھے تھے، وہ اپنے ایک خلیفہ چننے کے لیے ایک اکٹھ وہاں پر ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر چلے گئے۔ مصروف ہے تو وہ شیعہ آپ سے یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ ابو بکر کہتے کہ جی ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہو لینے دو، پھر مسجد نبوی میں اکٹھے ہوں گے، سارے انصار اور مہاجرین مل کر فیصلہ کر لیں گے۔ وہ یہ بھی تو آپ سے کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں کوئی سرکمسٹانسز ایسے بنا کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے دفاع، وہ کہیں گے چلیں جی ٹھیک ہے، حضرت علی نے اعتراض کیا، کیا ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ 6 مہینے تک بیعت نہ کی، کیا ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ استبداد کے الفاظ وہاں پر کہے گئے تو بخاری میں تو موجود ہے کہ خلافت ہمارا حق تھا، استبدد علینا، آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ تو حضرت علی کے الفاظ بخاری میں موجود ہے کہ ہم تدفین میں مصروف تھے، آپ جو ہے خلیفہ بن کر آ گئے۔ اب ہم اس کا دفاع کر بھی لیں گے تو وہ شیعہ اگر آپ سے کہے کہ ٹھیک ہے جی وہاں پر ایسے سرکمسٹانسز تھے، تو جب سیکنڈ خلیفہ چننے کی باری آئی تو وہاں پر وہ جو کوتاہی ہوئی تھی تو اس کوتاہی کو ختم کرتے، تو سیکنڈ خلیفے کے لیے اگر حضرت عمر کو نامزد کیا تو حضرت ابو بکر بھی تو روتے ہی رہے تھے نا، حضرت عمر علی کے پاس جا کر جب حضرت علی نے اعتراضات اٹھائے تھے تو پھر حضرت علی کو وہ کہتے، اگر آپ سے کہ بھی عمر کے بجائے حضرت ابو بکر نے علی کو کیوں نہ منتخب کیا کہ جو پہلی زیادتی اور استبداد ہوا ہے اور حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے، ایسے حالات ہو گئے تھے، چلو اب اس کا ازالہ کر دیں، پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر اگر شیعہ آپ سے کہے کہ چلے جی حضرت عمر بن گئے، حضرت علی نے پھر قبول کر لیا، پھر خاموش رہے، پھر جب حضرت عمر خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر علی کو بنائیں نا تو زیادہ بہتر اور زیادہ سنت کے مطابق چلائے گا، اور حضرت علی کو ہی قائم مقام بنا کر حضرت عمر جو ہے نا وہ 2 دفعہ مدینے سے گئے ہیں، تو حضرت عمر تو یہ سمجھتے تھے نا کہ حضرت علی اس قابل ہے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے، اور ان کو قائم مقام بھی بنا کر شام کا سفر کیا انہوں نے۔ تو پھر حضرت عمر کو کیا ضرورت تھی 6 بندوں کی جوڑی بنانے کی؟ پھر وہ حضرت علی کو ہی چن لیتے۔ بھئی عمر نے بھی تو ابو بکر نے بھی تو عمر کو چنا ہے نا، پھر جو چیز ابو بکر نے کی ہے تو عمر نے کیوں نہیں وہ چیز کر لی؟ تو وہاں کہتے ہیں جی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھی نہیں چنا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پورا کیا۔ یہ واقعہ ہماری کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا اگر میں ایسا کروں تو مجھ سے پہلے ایک بہتر انسان ابو بکر نے ایسا کیا ہے کہ مجھے چنا ہے، اور اگر میں بھی ایسا کروں ابو بکر کی سنت پوری کرتے ہوئے تو پھر میں بھی چن سکتا ہوں، لیکن اگر میں نہ کروں تو ہم
جائز ہے تو پھر عمر بھی ایسا کر لے. عمر نے ابو بکر کی سنت کو بھی چھوڑا، عمر نے نبی کی سنت کو بھی چھوڑا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیسرا نیا کام کیا، 6 بندوں کی جیوری بنا دی. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علی کو بنائیں تو یہ بہتر ہے ان سے. پھر وہ حدیث بھی ان کے سامنے آ گئی کہ ایک بندے نے وہ جو حدیث بیان کی تو حضرت عمر نے کہا کہ افسوس، صد افسوس، عثمان جو ہے اپنے اقربا کو جو ہے نا نوازے گا. وہ جو ایک غیبی خبر وہ بتا رہا تھا، یہ تھی پتہ نہیں وہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے. بہرحال ہماری کتابوں میں تو صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہوئے، حضرت عمر کے بعد پھر حضرت عمر نے 6 بندوں کی جوڑی بنا دی. سب کا دفاع کر لیں گے ہم، ٹھیک ہے جی. ابو بکر بہت اچھے انسان تھے، سابقون الاولون تھے، بدری احد خندقی صحابی تھے. حضرت ابو بکر کے ساتھ عمر بھی ایسے ہی تھے. عثمان بھی 2 بیٹیوں کے جو ہے داماد تھے، اور بہت صدقہ خیرات اور یہ سب کچھ ہم دفاع کر لیں گے. چلیں جی، اگر ہم زیادہ سے زیادہ یہی دفاع کریں گے. جی حضرت علی مان گئے، حضرت علی ان کی خلافت میں تھے، ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، ان کے خلاف جنگ نہیں کی، ان کے خلاف ناراضگی نہیں کی. بس ناراضگی ہوئی تو حضرت علی مان بھی گئے. سب گڈی گڈی ہو گیا. ابو بکر، عمر، عثمان خلیفہ راشدین ہیں، حضرت علی مان گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. لو جی، اہل سنت نے سب مٹی ڈال کر دفاع کر لیا ابو بکر، عمر، عثمان کا. اور سب سے بڑی دلیل ہم دیتے ہیں، اگر ایسا ہوتا وہ شیر خدا ہے، وہ تلوار نکالتے اپنے حق کے لیے لڑتے. بالکل جی، بجا ہم مان گئے ابو بکر، عمر، عثمان کے خلافت کو. اب آئے حضرت علی کی خلافت ہوئی تو وہ جو مثالیں آپ نے پیچھے دی ہیں نا کہ وہ تلوار نکالتے، جنگ کرتے، وہ کبھی نہ ڈرتے، تو پھر طلحہ کیا چھوٹے صحابی ہیں؟ زبیر کیا چھوٹے صحابی ہیں؟ رسول اللہ کی زوجہ ہیں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے آ کر پھر حضرت علی نے جنگ کی. جو جو مثالیں دے کر آپ نے ابو بکر، عمر، عثمان کا دفاع کیا، آئیں وہی مثالیں سامنے کھڑی ہو جائیں گی طلحہ، زبیر اور اما عائشہ کے سامنے. لیکن یہاں اما عائشہ بھی جنتی، اور ان سے دین بھی لیا جائے گا. ام المومنین ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوب بیوی ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ فضیلت میں ہے، سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرماتے ہیں. دین بھی ان سے لیں گے، سب سے زیادہ روایتیں بھی ان سے لیں گے، ام المومنین میں سے. اور طلحہ، زبیر تو جو ہے نا مرنے سے پہلے جنتی ڈکلیئر ہیں جی، اشرا مبشرہ میں داخل ہیں، بدری احد خندق کی صحابی ہیں. حضرت علی سے جنگ کی ہے تو کوئی بات نہیں، حضرت علی سے لڑائی کی ہے تو کوئی بات نہیں، حضرت علی کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا تو کوئی بات نہیں، حضرت علی کو ابو بکر، عمر، عثمان کے سامنے بھی اس طرح ہو تو کوئی بات نہیں، بعد میں حضرت علی کو خلافت ملے تو ان سے کوئی جنگ اور قتال کرے تب بھی کوئی بات نہیں. تو دفاع تو پھر حضرت علی کا کہیں بھی نہیں موجود اہل سنت میں. آگے بڑھیں، معاویہ، طلیق، کوئی فضیلت اس کے پاس نہیں ہے، کوئی جہاد نہیں، کوئی قتال نہیں، کوئی ہجرت نہیں، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کوئی دین کی تبلیغ نہیں. معاویہ جیسے ایک باغی فاسق فاجر، طلیق ابن طلیق کا بھی ہم دفاع کرتے ہیں. وہ حضرت علی سے صفین میں جنگ کرتا ہے اور سارا سنی ٹولہ کہتا ہے معاویہ کو اس کی ایک نیکی ملے گی. کیا دفاع کریں گے آپ؟ ابو بکر، عمر، عثمان کو بچا لیں تو اہل سنت کے ہاں تو معاویہ بھی ایک نیکی پاتا ہے حضرت علی سے جنگ کر کے. بصر ابن ارتاد ہے جو کہ قاتلین میں شامل ہے، صحابہ کا اور بچوں کا قاتل. بصر ابن ارتاد رسول اللہ کے خاندان کے بچوں کا قاتل، صحیح سند سے روایات موجود ہے. ایک نیکی ملے گی جی اس کو اس کام کی. مغیرہ بن شعبہ، ولید ابن عقبہ جس کو اللہ کے نبی نے، اللہ نے فاسق کہا، جس کو نبی سے جس نے جھوٹ بولا تھا، قرآن نے آیت اتاری جا فاسق فتبینوا بنبین فتبینوا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ولید ابن عقبہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد شراب پی کے نماز پڑھائی. مسلم شریف میں حدیث موجود. حضرت عمر، حضرت عثمان نے حد لگائی، اس کے باوجود وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کو اس کام کی ایک نیکی ملے گی. اہل سنت کا تو یہ سٹانس ہے بھائی. کہاں آپ اہل سنت بنے بیٹھے ہیں؟ وہابیوں کو پوچھیں گے وہ کہیں گے وہ صحابیوں کو برا کہتے ہو، دیوبندی تو کہتے ہی صحابہ صحابہ، بریلوی بھی اس میں شامل ہے. تو بھائی آپ کس کس کا دفاع کریں گے؟ کہاں کہاں دفاع کریں گے؟ کیونکہ اہل سنت کے پاس کوئی میکنزم ہے ہی نہیں. او جو لڑائی ہو گئی چھوڑ دو، بس چھوڑ دو. علی کے ساتھ انہوں نے قتال کیا، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، بس سب چھوڑ دو. ان کو صحابیت حاصل ہے، شریعت ان پر لاگو نہیں ہوتی. وہ ایک نبیوں جیسی ان کے اوصاف بنا دیے. اب وہ جو مرضی کریں، ان سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، الٹا انہیں نیکی ملے گی اہل بیت سے قتل و غارت گری کر کے. ہم اگر ان کی بات بیان کریں تو ہم رافضی، ہم شیعہ،
اور اگر وہ خود اہل بیت سے قتل و غارت گری کریں تو ان کو ملے گی نیکی۔ تو آپ کہتے ہیں جی اس کا دفاع کر لیں، جب کسی پڑھے لکھے شیعہ کے سامنے بیٹھ جائیں گے تو دفاع کر ہی نہیں پائیں گے آپ سنی کے سامنے بھی بیٹھ جائیں گے نا، اہل سنت کی کتابوں سے بھی دفاع نہیں آپ کے سامنے ہوگا۔ وہ کہیں گے ان لوگوں کو تم خلیفہ بناتے ہو جن کو اللہ کے نبی کے سامنے بات کرنے کا بھی شعور نہیں تھا۔ سورہ حجرات کی آیات موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ وہ کہیں گے اٹھاؤ بخاری شریف، بڑی اصح کتاب بعد القرآن، کہتے ہو ابو بکر عمر آپس میں نہیں لڑ پڑے؟ ہم کہیں گے جی اس وقت آیات نہیں آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ کے نبی کے سامنے بات کرنے کا شعور نہیں تھا۔ 13 سال کی مکی زندگی بھی گزر گئی، یہ مدینے کے واقعات ہیں۔ تو ادھر ہی اللہ نے تو بیان کیا نا، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ نے امتحان کر لی، جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے لیے انعامات ہیں، جنتیں ہیں، اور جو آوازیں بلند کرتے ہیں ان کے لیے دھمکی ہے تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں ان کو پھر اتنا بھی شعور نہیں تھا، ان کو تم نے خلیفہ مان لیا۔ اور جن کو شعور ہے وہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازیں مدھم رکھتے ہیں، اور اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، پھر ان کو ہونا چاہیے خلیفہ۔ علم کی بات کریں تو وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، وہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلاتے ہیں جگہ جگہ پر جہاں پھنس جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہماری مسلم شریف میں، بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہتے ہیں یہ آپ کے خلیفہ ہیں، ان کو تیمم نہیں آتا۔ حضرت عمار یاسر ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے، ہم جنبی ہو گئے تھے، میں نے تو تیمم کیا تھا، آپ نے اس وقت نماز نہیں پڑھی تھی، اور آج آپ کے پاس ایک بندہ پوچھ رہا ہے کہ وہ جنبی ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہیں لا تصلی، نماز ہی نہ پڑھ۔ کہتے ہیں پھر ان کو تو تیمم کی بھی آیات نہیں آتی۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں خود ادب المفرد میں، بخاری شریف میں، امام بخاری لے کر ہیں ادب المفرد میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شرک تم میں چونٹی کی طرح ابھی بھی شرکت جو ہے نا حرکت کر رہا ہے۔ ہم اس حدیث کو ماننے کو تیار نہیں ہے، امام بخاری تو لے کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی بھی شرک تمہارے اندر چونٹی کی طرح حرکت کر رہا ہے، ہم نہیں مانتے، نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ حرکت کر رہا ہے ابھی بھی تمہارے اندر شرک۔ وہ شرک بھی نکالا اسلام لانے کے بعد بھی۔ اگر وہ شیعہ ہمارے سامنے یہ روایت رکھے گا، ہم اس روایت کا انکار کر دیں گے، سارے بخاری کا مسلم کا انکار کرتے چلے جائیں گے، پھر دفاع ہی دفاع، شخصیات کا دفاع نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ دفاع یہی ہے کہ آپ مانیں ان سے غلطی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں ہیں، شیعوں کے ہاں ہیں اہل بیت معصوم عن الخطا۔ اگر ہم نے شیعوں کی نقل کی تو سنیوں نے بھی 1,25,000 صحابہ کوئی معصوم عن الخطا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیعوں نے تو 12 معصوم بنائے، ہم تو 1.25 لاکھ معصوم بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اعلان کریں ہمارے نزدیک ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، کوئی بھی صحابی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ ہماری کتابوں میں صحیح سند سے جو باتیں بیان ہوئی ہیں ہم ان کو اون کرتے ہیں، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، ان کے فضائل بھی ہیں، اللہ ان کی خطائیں معاف کریں، فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر ان کی کوئی خطا ہوئی ہے تو خطا کو بھی ہم مان کر دفاع کریں گے، خطا والی باتوں کو وہ رد کر دے، اور ان سے ہلکی روایات لا کر فضائل بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ متفقہ علیہ بخاری مسلم کی 4 4 5 5 6 6 حدیثیں موجود ہوتی ہیں کہ یہ خطا ان سے ہوئی، حضرت عمر سے خطا ہوئی، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ہم دوسری کتابوں میں آ جائے گا اس سے کم درجے کی روایت میں کو فضائل، وہ ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو ہم خطا کو بھی مانیں گے، ابوبکر عمر عثمان کی، طلحہ زبیر اما عائشہ کی، معاویہ اینڈ کمپنی کا تو ذکر ہی نہ کریں، وہ تو ویسے ہی فسق و فجور میں دنیا پرستی میں لدے ہوئے تھے۔ دفاع اگر ہو سکتا ہے نا ابوبکر عمر عثمان طلحہ زبیر اما عائشہ کا ہو سکتا ہے، لیکن خطائیں مان کے دفاع ہوتا ہے۔ جب آپ نے ایک علم کی توہین کر دی، خطا کو خطا ہی نہیں ماننا، چاہے صحیح سند سے متواتر روایت بھی آ جائے، نہیں ماننا، تو یہ علم کی توہین ہے، پھر شخصیات پرستی ہے۔ شخصیات کو پکڑ کے چاٹو، پھر علم رخصت ہو جائے گا، علم نہیں رہے گا پھر ہمارے پاس۔ ہم خطا کو خطا مانیں گے، جہاں جہاں ان کی خطائیں ہیں وہ خطا بھی مانیں گے، اور پھر ان خطا کو ہم فضائل کے اوپر پیش کریں گے، تو فضائل بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے ہیں، اور ان کی معافیاں بھی ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ ان کو جزا بھی دے گا اس کی۔ لیکن جہاں خطا ہوئی ہے اس کو خطا ماننا پڑے گا۔ اگر اس سے آپ اعراض کریں گے تو پھر آپ کے پاس علم جاتا رہے گا۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے ڈسکس ہوتی رہتی ہیں گروپوں میں، تو وہ ریپیٹیشن ہی ہوگی بار بار۔ لیکن آپ کسی کے ساتھ جب مناظرے میں اترنا چاہیں کسی شیعہ کے ساتھ،
تو اگر آپ اپنی ہی کتابوں کی صحیح روایات کو نہیں مانیں گے نا، تو ان کا عقیدہ اور مضبوط ہوگا کہ دیکھو ان کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ شخصیت پرست لوگ ہیں، یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، ان کو قرآن بھی دکھا دو تو نہیں مانیں گے، تو لہٰذا ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا اور فیصلہ ہوگا کچھ نہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ جوک در جوک اہل تشیعوں میں سے ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے گروپوں میں کتنے لوگ شیعہ بن گئے، اور آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں لوگ شیعہ بن جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم صحیح سند سے صحیح بات جو ہماری کتابوں میں ہوتی ہے ہم اسے مانتے نہیں ہیں، جو ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال بن جاتی ہے۔ مان کر چلیں، سب سے پہلے یہ کہیں ہمارے ہاں خلیفہ خطا بھی کر سکتا ہے، ہمارے ہاں خلیفہ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے ہاں خلافت منصوص من اللہ ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں منصوص من اللہ من جانب اللہ صرف نبی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امر شورا بینہم کے تحت یہاں انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو مانتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اس طرح آپ گفتگو کریں اس سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔